السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اللہ اکبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 ھدی للمتقین کے بعد آتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہاں پر جو غیب سے مراد ہے وہ کیا ہے؟ غیب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کے علاوہ کسی کو سر کی آنکھوں سے جاگتی حالت میں کسی کو دیدار نہیں کروایا۔ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہے، تو اللہ تو دیکھا ہے، اللہ نے اپنا دیدار کروایا نا حضور علیہ السلام کو، تو اللہ جو غیب الغائب ہے، اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت اشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنی نعتیہ دیوان میں لکھتے ہیں نا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، نیہا کہتے چھپنا، پوشیدہ ہونا ہو، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ٹھیک ہے نا، حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا ہے، بالکل کیا ہے۔ جو اس کا منکر ہے علم غیب کا، وہ ظاہری بات ہے گمراہ شخص ہے، وہ قرآن مجید کی اگر وہ صراحتاً آیتوں کا انکار کرتا ہے، جی قرآن پاک کی میں اس آیت کو مانتے نہیں جس میں غیب ہے، پھر تو کافر ہو گیا نا۔ تو علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے بلا شک و شبہ۔ کئی واقعات ایسے بھی ہیں، آپ دیکھو قیامت تک کے جو ہے نا معاملات حضور علیہ السلام نے فرمائے نہیں، حدیث مبارکہ موجود ہیں، بخاری و مسلم شریف کی حدیث مبارکہ موجود ہیں۔ پھر اس کے علاوہ بروز محشر کیا ہونا ہے، حضور علیہ السلام پہلے ہی ارشاد فرما دیے، ٹھیک ہے نا۔ جنت آخری جنتی جنت میں جائے گا، اس کا بھی نام جانتے ہیں، آخری دوزخ میں جانے والا کافر جو اس کا بھی نام جانتے ہیں سرکار علیہ السلام۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب عطا کیا ہے اللہ کے حکم سے۔ ہاں یہ یاد رکھیں، اللہ کے حکم سے۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا، تو اس کے اوپر تو کلام کرنے کا مقصد ہی نہیں کہ یہ حضور علیہ السلام علم غیب کہاں سے، اللہ کی عطا سے بھیا، اللہ کی عطا سے بھیا، کہہ دیے نا اللہ کی عطا سے، تو اللہ کی عطا سے ہی ہے۔ ہاں اللہ کے بتائے بغیر کسی کے پاس علم غیب ہو ایک ذرے کا بھی، وہ کافر ہے کوئی مانے تو، اللہ کے بتائے کے بغیر۔ یہ ہمارا ایمان ہے اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کا، یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، اور جب پتہ نہیں ہلتا تو غیب کیسے ہوگا کسی کو؟ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وما ہوا۔ اچھا ابھی وہ قرآن کی آیتیں آئیں گی انشاءاللہ، وہ پیش کروں گا۔ ابھی قرآن کی آیتیں مبارکہ یہ جو تھی نا، اس کا جز میرے ذہن سے محو ہوا تھا، ابھی آئے گا انشاءاللہ۔ یاد رکھیے کئی موقعوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے غیب کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ اچھا مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ غیب ہے، ہاں غیب ہے، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اچھا سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سیدی اعلیٰ حضرت سرکار اعلیٰ حضرت اشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الحنان، آپ فرماتے بے شک غیر خدا کے لیے ایک ذرے کا علم ذاتی نہیں، اس قدر یعنی اتنی بات خود ضروریات دین سے ہے، اور اس کا منکر کافر ہے۔ آگے فرمایا بے شک غیر خدا کا علم اللہ پاک کی معلومات کو حاوی نہیں ہو سکتا، برابر تو درکنار تمام اولین و آخرین، انبیاء و مرسلین، ملائکہ و مقربین، سب کے علوم مل کر علوم الہیہ سے وہ نسبت نہیں رکھتے جو کروڑ ہا کروڑ سمندر، کروڑ ہا کروڑ یوں سے ملیں کہ یہ جتنی کائنات میں ایک سمندر ہے، یہ پوری کائنات سمندر ہو، جتنے بھی جہان ہیں سب سمندر ہوں، یہی جہان نہیں، ایسے کروڑوں جہان ہوں اور یہ سب سمندر بن جائیں، اس کا ایک قطرے کا ایک قطرہ ہوتا ہے نا، قطرہ سمندر میں سے ایک قطرہ نکالیں کتنا نکلے گا؟ اچھا اس میں سے جو تری ہے نا، تل جھٹ ہم تو اس کے برابر بھی کیا، اسے 100 کروڑ درجے بھی جو ہے نا، ہم کہیں نا کہ اس کا کوئی حصہ بنا لیا جائے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہیں پہنچ سکتا۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم مبارکہ ہے اس تک نہیں پہنچ سکے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو ہم مثال کوئی دے ہی نہیں سکتے نا، یہ تو ایک تمثیل ہے، مثال
یہ تمثیل سمجھانے کے لیے، نہ کہ اس کے بھی عین ہی وہ مراد دی جا رہی، نہ سمجھانے کے لیے، ایسا بالکل ہو ہی نہیں سکتا۔ یاد رکھیے جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علوم وہ غیر متناہی در غیر متناہی ہیں، یعنی ان کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں، اور مخلوق کے علوم اگرچہ عرش و فرش، مشرق و مغرب، اور روز اول تا روز آخر جملہ کائنات کو محیط ہو جائیں، پھیل جائیں، پھر بھی متناہی ہیں کہ عرش و فرش و حدودیں، عرش ہے فرش ہے یہ حدودیں ہیں، یہ ایک حدود ہے، حد ہے نا، یہ ان کی کوئی نہ کوئی حد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم غیب کی کوئی حد ہے ہی نہیں، کوئی حد نہیں، کوئی حد نہیں۔ اور محبوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا غیب کا علم عطا فرمایا؟ وہ جب چاہیں ان سے جو کچھ پوچھو جواب ارشاد فرما دیتے ہیں، جو کچھ پوچھو وہ ایسی عطا فرماتے ہیں، ایسے غیب کے معاملات ارشاد فرما دیتے ہیں، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ ایسا تو میں نے سوچا تھا تو حضور علیہ السلام اس کو بھی جانتے ہیں، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں، اللہ کے حکم سے۔ بالفعل غیر متناہی کا علم تفصیلی مخلوق کو مل ہی نہیں سکتا، تو جملہ علوم خلق کو علم الہی سے اصلاً بالکل ہی نسبت ہونی محال قطعی ہے، نہ کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مساوات۔ برابر تو بڑی دور کی بات ہے، برابر کون کہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، جو کہتا ہے پاگل ہے، چریہ ہے، وہ تو اس کا پھر گیا ہے۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے کسی بھی علم کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے کہ میں اللہ کے علم کو استغفر اللہ رب، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کبھی ایسا نہیں فرمایا تو بدبخت کیسا ہے کہ تو کہے کہ میں جانتا ہوں اللہ کا علم کیسا ہے، استغفر اللہ۔ اور یاد رکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جو علم عطا فرمایا ہے اس کا ہمیں احاطہ نہیں، ہم احاطہ نہیں کر سکتے حضور علیہ السلام کو کتنا دیا ہے۔ بہرحال جو کچھ دیا ہے دینے والا جانے، لینے والا جانے، ٹھیک ہے، بتانے اللہ تبارک تعالیٰ دینے والا، محبوب علیہ السلام لینے والے، بیچ میں تیری ذریت، اس کی کیا، اس چھ پتی کا شوربہ، اس کی کیا اوقات؟ دینے والا رب ہے، لینے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ یؤتی وانا قاسم، اور اللہ دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ یہاں پر ایک ہوتا ہے نا، میں روٹی دیتا ہوں، میں پانی دیتا ہوں، میں یہ دیتا ہوں، میں وہ دیتا ہوں، میں یہ دیتا ہوں، اتنا دیتا ہوں۔ اللہ نے مجھے کتنا دیا، مجھے اللہ کیا دیتا ہے، میں آگے کیا دیتا ہوں، جو تیری سمجھ میں آتا وہ لے۔ حضور علیہ السلام سے جو کچھ مانگو حضور علیہ السلام دیتے ہیں، جو کچھ مانگو حضور دیتے ہیں، جو کچھ مانگنا چاہو دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں کے در کا رستہ بتایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، پڑھ لینا اس کی تفسیر، پڑھ لیں، پتہ لگ جائے گا محبوب علیہ السلام کے در پر ہے کیا، اللہ دیتا کیا کچھ ہے، ٹھیک ہے، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی۔ قرآن فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، پڑھیں اس کو، بڑا تعلق رکھتا ہے پڑھنے سے۔ ابھی انشاءاللہ اگلی گفتگو ہے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔